أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. रमज़ान का महीना जिसमें नाज़िल किया गया कुरान सब लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें। बस जो कोई तुम में से उस महीने में हाज़िर हो उसे चाहिए कि रोज़ा रखे, और जो सफ़र पर हो या मरीज़ हो वो बाद में गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं, तंगी नहीं चाहते, और ताकि तुम गिनती को पूरा कर लिया करो और इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हारी रहनुमाई फरमाई, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और ऐ महबूब मुकर्रम, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो यकीनन मैं करीब हूँ। पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। बस चाहिए कि मेरे अहकाम माने बंदे और मेरे साथ ईमान लाएं ताकि हिदायत हासिल करें। व आखिरु दावाना वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि कुदसी खड़े हैं
حیران ہو کے قدسی کھڑے ہیں، حیران ہو کے کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، سرے عرش و تاج ور جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے کہ سب جانتا ہے راہیں وہ جیسے، کہ سب جانتا ہے راہیں وہ جیسے، وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی، وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، وہ قصہ حلیمہ کے آگے کا پوچھا، جوانی کو چھوڑو تم بچے پہ کا پوچھو، جوانی کو چھوڑو تم بچے پہ کا پوچھو، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، کمر سے یہ پوچھو کدھر جا رہا ہے، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، کمر سے یہ پوچھو کدھر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، اقصی میں جتنے بھی مرسل کھڑے تھے، حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے، حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے، کہ ہم اس کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہ ہم اس کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، نمازیں وہ لینے اگر جا رہا ہے، کہ ہم اس کے پیچھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، نمازیں وہ لینے اگر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، کہاں
ہے شاکر کہاں تیری نعتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے سرے عرش وہ تاج ور جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ مبارک مہینہ دوستو رمضان المبارک کا آ رہا ہے، جس میں دو سعادتیں، ایک تو رمضان کے روزوں کی صورت میں اور دوسری قرآن کریم کی صورت میں۔ قرآن کریم یوں تو ہمارے پاس سال بھر رہتا ہے، مگر رمضان میں اس کا ایک خصوصی اس کا جوش خروش اور اس کے ساتھ خصوصی تعلق امت مسلمہ کا ظاہر ہوتا ہے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی اور ابدی معجزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو وہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اپنے معانی کے اعتبار سے، اپنی قرتوں کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ایک بالکل انوکھی شے تھی جو عرب اس سے پہلے اس سے آشنا نہ تھے۔ عرب اس کلام کی نوعیت سے بالکل نہ آشنا تھے، وہ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، مگر کلام کی اب بھی دو ہی قسمیں ہیں، یا نظم ہے یا نثر ہے۔ ایک کلام نثر ہوتی ہے جس طرح ہم عام طور پر لکھتے ہیں اردو ہو، یا ایک نظم ہوتی ہے، مثلا کوئی منظوم کلام ہوا، کوئی نظم ہوئی، کوئی نعت ہوئی، کوئی منقبت ہوئی، ایک منظوم کلام ہے، اور ایک نثر کا کلام ہے، منثور کلام، نثر۔ دو ہی قسمیں ہیں، نثر اور نظم۔ لیکن قرآن کریم جو ہے وہ نہ معروف نثر پر پورا اترتا ہے اور نہ معروف نظم پر پورا اترتا ہے۔ وہ اس طرح کی نثر بھی نہیں ہے جس طرح عام نثریں ہوتی ہیں، اس میں سجا ہے، اس میں قافیہ ہے، اس میں ایک ترنم ہے اور ایک ردم ہے، لیکن وہ شعر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں وزن نہیں ہے۔ وہ وزن جو شاعری کے لیے لازم ہے وہ قرآن میں بالکل مفقود ہے، لیکن اس میں جو ترنم، تسلسل، آہنگ ہے وہ اس نظم سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس قسم کا کلام آ گیا ہے، اس کو ہم نثر میں شمار کریں، اس کو ہم نظم میں شمار کریں، اس کو کس صنف شعور میں داخل سمجھا جائے۔ عربوں کے لیے ایک عجیب شے تھی، اور ایک ہلچل مچ گئی سارے مکے میں۔ قرآن شریف ہی ہر جگہ موضوع پاس ہے، قرآن ہی پر ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کس قسم کا کلام آیا ہے اور کس نوعیت کا کلام آیا ہے۔ اس کلام نے
بڑے بڑے فصحا اور بڑے بڑے بلغا کو حیران کر دیا، دنگ رہ گئے لوگ۔ اور وہ فصیح اللسان لوگ جو کہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، یعنی ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ فصاحت کے ساتھ کہتے ہیں، اور ساری دنیا کو عجم کہتے ہیں، عجم گونگے کو کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے عجم گونگے کو کہتے ہیں، ہمیں انہوں نے عجم کا نام دے رکھا ہے۔ عجم مطلب یہ ہے کہ یہ گونگے ہیں، یعنی یہ اپنے معافی ضمیر کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، یہ باتیں بھی کریں تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے گونگے ہوتے ہیں۔ یہ ہم عجم ہیں، وہ عرب ہیں، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، یعنی ہم اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرنے والے لوگ، وہ اتنے قادر الکلام کہ دوسری کسی زبان میں اس قسم کے قادر الکلام کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کا وقت تھا، بیٹیاں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی 6 یا 7۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ بیٹیوں دیکھو، تم ساری بڑی بڑی شاعرات ہو، مانی ہوئی شاعرہ ہو، میں جب مر جاؤں گا تو اس وقت یقیناً تم میرے بڑے دردناک مرثیے کہو گی، مجھے پتہ ہے اس بات کا، لیکن مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا، میں تو نہیں سن سکوں گا، میں تو مر گیا ہوں گا۔ مزہ تو تب ہے کہ مجھے زندگی میں وہ مرثیے سنا دو تم، جو بعد میں کہیں کہو گی وہ مجھے سنا دو۔ اب مرثیہ کہنے کے لیے ایک کیفیت طاری ہونا، ایک غم اور سوگ اور درد کی کیفیت کا طاری ہونا ضروری ہے۔ وہ تو جب تک عبد المطلب مر نہ جائیں وہ کیفیت نہیں طاری ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس حد تک قادر الکلام خواتین تھیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی، ہم ابھی آپ کو مرثیے سنا دیتی ہیں۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے ان 7 کی 7 خواتین نے مرثیہ ایک نے کہنا شروع کیا، اور وہ 30-40 شعروں کا مرثیہ کہہ گئی، بغیر سوچے، بغیر اس کو تیار کیے، بغیر اس کے وزن قافیہ کا خیال کیے کہنا شروع کیا۔ وہ وزن پر بھی ٹھیک ہے، قافیے پر بھی ٹھیک ہے، تخیل پر بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح قادر الکلام دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تو ناممکن بات ہے بالکل۔ اس طرح کے قادر الکلام ان کی خواتین تھی، اور ان کے جو مرد جو بڑے بڑے مجموعوں میں سناتے تھے، سنتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ کیجیے۔ پھر اندازہ کیجیے کہ اس ماحول میں قرآن نے یہ چیلنج کر دیا کہ ایسی کوئی صورت ہی لے کے آ جاؤ۔ صورت لکھ کر کعبے کے ساتھ لٹکا بھی دی گئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، وہ کعبے پر لٹکا دی گئی۔ لوگ آتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، ادھر ادھر سے جمع ہوتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے، اور یہ چیلنج بھی سب کو معلوم تھا کہ اس جیسی کوئی صورت بنانی ہے۔ وہ کل 3 آیتیں ہیں، 1 سطر ہے کل، وہ پوری صورت جو ہے 1 سطر پر مشتمل ہے۔ وہ اوپر لٹکی ہوئی تھی، بڑے بڑے فصحا لگا اس کو دیکھتے رہے، اور آخر ایک شاعر نے اس کے نیچے لکھ دیا واللہ ما ھذا قول البشر۔ وہ اسی وزن پر، اسی رے کے قافیے پر اس نے اسی طرح ملتا جلتا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر واللہ ما ھذا قول البشر۔ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کلام نے ایک عجیب سماع باندھ دیا وہاں پر۔ ہر جگہ چونکہ فصیح و بلیغ لوگ تھے، عورتیں بھی شاعرات تھیں، زبان پر بہت بڑا عبور تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کی اصلاح کے لیے اس چیز کو کا انتخاب فرمایا جس پر ان کو ناز تھا۔ کہتے ہیں یہ اللہ پاک کا طریقہ کار ہے کہ وہ انبیاء کو عام طور پر وہ معجزے دیتا ہے کہ جس چیز میں اس زمانے کے لوگ بہت باکمال ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں ساحر بڑے بڑے پائے جاتے تھے، جادوگر بڑے بڑے پائے جاتے تھے، فرعون کے دربار کے ساتھ بڑے بڑے ساحرین وابستہ تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جو سحر کا توڑ تھا۔ ایک عصا اللہ پاک نے، وہ جو ان کا اپنا ہی عصا تھا، اسی پر اللہ پاک نے یہ اس میں انعام فرما دیا کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو سانپ کے طور پر پھینکنا چاہتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔
وہ اتنی حیرت انگیز طور پر بنتا تھا اور اتنی جلدی سے بنتا تھا کہ کالا القیا یا موسیٰ، اللہ پاک نے فرمایا پہلے اللہ پاک ویسے ان کو مشاہدہ کرا رہا تھا فرعون سے پہلے، اپنی جگہ پر ریہرسل ہو رہی تھی کہ کس طرح پھینکنا ہے، وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا القیا یا موسیٰ، پھینک اس کو موسیٰ، فالقا، انہوں نے پھینکا، فاذا یا حیۃ تسعیٰ، اچانک وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا، فوجس فی، وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ڈر گئے اس سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں ڈر مت ڈر، اس کو پھر پکڑ سنعید سیرت الاولیٰ، یہ پھر ہم پہلی طرح کر دیتے ہیں، یہ سانپ نہیں ہے حقیقتاً، یہ عصا ہی ہے تیرا جو سانپ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہاں آپ کا وہ جھجک چک جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، جھجک دور کر دی اللہ پاک نے پہلے ہی۔ پھر انہوں نے پھر واقعہ وہاں پر بڑے بڑے جادوگروں نے لاٹھیاں اور کیا کیا چیزیں متحرک کر دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا جو پھینکا تو وہ عصا نے وہ سارا کچھ نگل لیا، اور روایات میں کہتے آیا ہے کہ وہ فرعون سٹیج پر بیٹھا ہوا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا تھا، وہ بڑا چھوٹا ہوتا رہتا تھا کیونکہ وہ بہت سی چیزیں نگلنی تھی اس نے، اس لیے وہ بہت بڑا ہو گیا، اور وہ بہت ساری لاٹھیاں اور وہ ساری رسیاں وہ ساری نگل کے تو بہت بڑی شے بن گئی، تو وہ پھر اس نے ایسا منہ اپنا کھولا تو ادھر سٹیج کی طرف دوڑا، کہتے ہیں فرعون ادھر سے بھاگا اور پھر پیچھے مڑ کر اس نے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جن لوگوں پر اللہ پاک اپنی عظمت ظاہر کرنا چاہتا تھا ان کے ذہن میں جو چیز بہت با کمال ہوتی تھی، فرعون کے ذہن میں یہ بڑا کمال کہ ساحر جمع کرو تو فلاں جگہ یاتو کا بکل ساحر علیم، ہر طرف سے بڑے بڑے ماہر ساحر لے کر آئیں گے، وہ ساحر آئے، ان کے لیے وقت مقرر ہوا، آخر ساحروں کا جو حشر ہوا تو واضح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سحر نہیں ہے، سحر سے کوئی بہت اونچی شے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب میں بہت کمال تھا، لوگوں کو بیماری ہر ایک کا تقریباً انہوں نے علاج دریافت کر رکھا تھا۔ چند بیماریاں تھیں جو لا علاج تھیں، ایک تو موت کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں، وہ تو اب بھی کوئی نہیں ہے، اور جو مادرزاد اندھا ہے اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے، برس کے مریض کا بھی کوئی خاص علاج نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تو انہوں نے بطور معجزہ وہ چیزیں ہی وہ پیش کی، وہ ابر اللہ کا محاولہ براسا، مادرزاد اندھا ہو، برس کا مریض ہو میرے پاس لاؤ، میں اس کو دم کروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو یہ تو بیماریوں کی بات ہوئی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ میرے پاس لاؤ میں مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دوں گا۔ وہ مردے کو کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب بھی کوئی سائنس کوئی طب مردے کو کھڑا نہیں کر پاتی ہے۔ یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی کی سانسوں کو لمکا دیا جائے، وہ اس کے ناک میں بھی نلکیاں لگی ہوئی اور ادھر بھی نلکی لگی ہوئی اور ادھر بھی نلکی لگی ہوئی، ہوش سے بےگانا، لیکن اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے۔ کچھ اس کی زندگی کے لمحات کو تو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن زندگی کی اس کیفیت کو نہیں لوٹایا جا سکتا۔ وہ تو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے، وہ مردہ جو ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو لوگ اس پر بڑا ناز کر رہے تھے، اس کلام پر بڑا ناز کر رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص معجزہ جو دائمی معجزہ عطا کیا گیا وہ وہی کلام ہی والا عطا کیا گیا ہے۔ وہ ایسا کلام لے کر آئے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، لوگوں کی رخ بدل دیے اور لوگوں کی زندگی کے انداز بدل دیے۔ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس تاثیر سے بچیں کس طرح سے، جو بھی سنتا تھا اس کلام کو اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ آخر انہوں نے یہ کہا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو مت، کہ یہ جب کان میں پڑتا ہے تو بس پھر آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ وَلْغَوْا فِيهِ، اور شور مچایا کرو جب یہ پڑھا جائے تاکہ کسی کو کان پڑی آواز سنائی نہ دے، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شاید اس طرح تمہیں اور تمہارے کلام کو کوئی غلبہ حاصل ہو سکے، ورنہ کانوں میں جس کے یہ پڑھتا ہے پھر اس کو کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھایا قرآن، زندگی بھر اسی قرآن ہی کی تعلیم کرتے رہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر نازل ہوئے تھے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نسخہ کیمیا کو دنیا تک پہنچانے میں 23 سال کا عرصہ صرف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر وہ مکہ ہی کی سرزمین تھی، اسی مکہ کی جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت بے سر و سامانی کی عالم میں نکلے تھے اور فرمایا تھا کہ اے مکہ کی زمین اور اے حرم کی زمین اور اے اللہ کے گھر کعبہ، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے، اگر میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ پھر چلے گئے روتے ہوئے، اور پھر ایک دن آیا کہ آپ اس میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ پھر وہ دن آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے۔ وہ آخری حج ہے، حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ بڑی مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ادھر ادھر سے، جس نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ اس کے پاس کوئی سواری تھی نہیں تھی، کوئی لباس تھا نہیں تھا، کہاں سے کھینچے ہوئے لوگ پورے عرب سے جہاں جہاں یہ اطلاع بھی پہنچی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، دیوانہ وار لوگ کھچے چلے آئے، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے، چہرے ان کے غبار آلود تھے، بال ان کے بکھرے ہوئے تھے، طویل سفروں سے ماندہ تھکے ہوئے اس حال میں، لیکن چہرے بڑے تابناک تھے، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی معیت میں حج کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطبہ حجۃ الوداع سے جب فارغ ہوئے، بڑے طویل بڑے عظیم مجمع سے طویل خطاب فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، انسانیت کا بڑا منشور پیش فرمایا، اور گویا تکمیل تھی اس چیز کی جس کو آپ غار حرا سے جس کا آغاز کیا تھا، اقرا بسم ربک سے جس کا آغاز کیا تھا، گویا وہ مشن پایا تکمیل کو پہنچ گیا تھا۔ اس لیے حضور جب حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے، اور خطبہ حجۃ الوداع جب آپ کہہ چکے تو جبریل امین نازل ہوئے، یہ آیت لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے اہل ایمان، اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی پوری نعمت تمہیں عطا کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر منتخب کر لیا ہے میں نے۔ 23 سال بعد اسی ارض مکہ میں اس کی تکمیل کا اعلان ہوا، جس کا آغاز اقرا بسم ربک سے ہوا تھا۔ اس دوران میں آپ یہ قرآن لوگوں کو سکھاتے رہے، لوگوں کو پڑھنے کے انداز سکھاتے رہے، لوگوں کو اس کی تفسیریں بتاتے رہے، اور عجیب عجیب کیفیات لوگوں کی، پڑھنے والوں کی عجیب کیفیات۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، رات کو قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کی بیشتر راتیں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوئی گزرتی تھی۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ اپنے رب کے آگے کبھی سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ بیشتر ایسے راتوں کی ان کی اسی طرح گزرا کرتے تھے۔ تو جو حافظ تھے ان میں خاص طور پر بہت صحابہ حافظ تھے، وہ رات کو قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں، ہر قاری کرتا ہے، کوئی دیکھ کر کرتے ہیں، کوئی یاد سے کرتے ہیں، مگر دل میں ہمارے وہ کیفیتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں جو حضرت اسید بن حضیر کی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے رات کو، پاس ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، قریب ہی ان کا بیٹا یحییٰ وہ بھی ایک جھولے میں پڑا ہوا تھا۔ یہ جب تلاوت کرتے کرتے جب اپنی اس استغراقی کیفیت پہ گئے اور سوز اور گداز کی آخری حدوں کو چھونے لگی جب ان کی آواز، تو وہ پاس جو گھوڑا کھڑا تھا وہ اچھلنے کودنے لگ گیا۔ انہوں نے اپنی تلاوت کو روک دیا،
اصل میں پاس ہی ان کا بیٹا پڑا ہوا تھا، ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ گھوڑا اچھل کود کے اس پر نہ چڑھ جائے گئی، انہیں بیٹے کی فکر لگ گئی۔ بہرحال انہوں نے تلاوت روکی، وہ گھوڑا بھی کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، وہ گھوڑا پھر اچھلنے کودنے لگ گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت روکی، 3 دفعہ جب اس طرح سے ہوا تو آخر انہوں نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا اور بیٹے کو ہٹایا اس کے پاس سے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک عجیب نظارہ تھا، ایک بادل، نورانی قسم کا ایک بادل تھا، اس کے اندر روشنیاں جس طرح قندیلیں بے شمار روشن ہوتی ہیں، وہ میں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت نورانی صحابہ، نورانی بادل کا ٹکڑا وہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو وہ اوپر اٹھ رہا تھا، میں اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بہرحال رات گزری، صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کیفیت بیان کی کہ یا رسول اللہ، میں رات کو اس طرح پڑھ رہا تھا قرآن کریم تو میرا گھوڑا اچھلنے کودنے لگ گیا۔ گھوڑا اصل میں ڈر رہا تھا، نئی شے جب نظر آئے آدمی کو، جو پہلے نہ ہو، کسی شے کو بھی کوئی نئی چیز نظر آئے تو وہ ڈرتی ہے، گھوڑا بدک کر اچھلتا کودتا تھا۔ حضرت سعید نے جب بیان کیا کہ اس طرح گھوڑا اچھلتا کودتا تھا، اور پھر میں جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس طرح ہے کہ نورانی صحابہ کو، ایک نورانی ابر کے ٹکڑے کو اوپر اٹھتے دیکھا جس میں انواع و اقسام کی روشنیاں تھیں۔ حضور نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ کیا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم ہے۔ فرمایا تلک الملائکہ دنت لصوتک، یہ آسمانوں سے فرشتے تھے جو تیری آواز سننے کے لیے اتر آئے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر تو پڑھتا رہتا، بلکہ پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اقرا یا ابن عزیر، او عزیر کے بیٹے پڑھتے رہتے، تمہیں کیا پڑھی تھی؟ فرمایا اگر تم پڑھتے رہتے تو، اور صبح تک اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح تک وہ ابر کا ٹکڑا، وہ نورانی صحابہ، وہ بادل، منور بادل، وہ یہاں پر رکا رہتا، اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو سارے مدینے والے اس منظر کو دیکھتے اور ان روشنیوں کو سارے دیدار کرتے جس کا صرف تجھے دیدار ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر جی۔ تو پڑھنے کی باتیں ہوتی ہیں، انداز ہوتے ہیں پڑھنے کے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے قاری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اقرأکم لکتاب اللہ ابی بن کعب، تم میں سب سے بڑا قاری کتاب اللہ کا ابی بن کعب ہے۔ اور یہ جس کو ہم قرأت کہتے ہیں یا تجوید کہتے ہیں، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کا جو انداز ہے، ان کی ادائیگی کی انداز کو اپنانا، اسی کا نام تجوید ہے۔ کچھ صحابہ کرام نے یہ مستقل مشغلہ بنا رکھا تھا اپنا، ان کا یہ ذوق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ پڑھتے تھے تو وہ دیکھتے رہتے تھے ان کو، اور ان کی جو ادائیگی ہے کہ آپ کس حرف کو پتلا کر کے پڑھتے ہیں، کس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کہاں پر مد کرتے ہیں، کہاں پر شد کرتے ہیں، وہ مختلف جو کیفیات ہیں تجوید کی اور اوصاف ہیں، صفات ہیں حروف کی، وہ دیکھتے رہتے تھے۔ وہ آپ کے روح زیبا کو دیکھتے رہتے تھے، آپ کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھتے رہتے تھے، آپ کے مخارج کو ذہن میں تازہ رکھتے تھے کہ کس لفظ کو کہاں پر زبان لگا کے کس طرح سے کتنے آواز کی بلندی یا پستی کے ساتھ ادا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ایک مستقل ذوق ہے۔ حضرت ابی بن کعب کو یہ ذوق بہت تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی یہ ذوق بہت تھا۔ حضرت ابی بن کعب کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ
یہ سب سے بڑے قاری ہیں کتاب اللہ کے. اور عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی چاہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھے غزن طریقن بالکل تازہ اور تر کما انزل علیہ جس طرح مجھ پر جبریل نے نازل کیا ہے اس طرح اگر کوئی سننا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ابن مسعود سے سن لے اور اس سے ایسا پڑھا کرے. ان کو جو کہ حضرت ابی ابن کعب کو بڑا ذوق اس چیز کے ساتھ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پڑھتے ہیں، اس لیے وہ ہر صورت اور ہر آیت میں اس چیز کی مشتاق رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے پڑھے اور میں ان کو پڑھتا ہوا دیکھوں. سورۃ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین جب نازل ہوئی یا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر لوگوں کو سنائی اس وقت ابی ابن کعب موجود نہ تھے. اب ان کو بڑا شوق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں پڑھے میرے سامنے تو میں ان سے سنوں. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنا یہ صحابہ کرام خلاف ادب سمجھتے تھے کہ آپ سے یہ فرمائش کرنا کہ جی یہ ذرا پڑھ کے سنائیں، یہ ایسا کوئی نہیں کرتا تھا. وہ آپ کی مرضی، جب پڑھ کر سنا دیں تو ٹھیک ہے، نہ سنائیں تو نہ سنائیں. تو حضرت ابی ابن کعب جو ہیں ان کو بڑا شوق تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورت سنوں کسی طرح، لیکن وہ جو ادب کے تقاضے تھے اس وجہ سے کہہ نہیں پا رہے تھے. لیکن اندازہ کیجیے کہ ان کی کس درجے کی تڑپ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صورت سننے کی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو بلایا اور کہا ابی ادھر آ، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ تجھے سورہ لم یکن سناؤں، پڑھ کے سناؤں تجھے. کیا اللہ پاک نے لاج رکھی ان کی اس شوق کی اور وہ قرآن کے ساتھ محبت کی کہ اپنے محبوب پاک کو خود حکم دیا. وہ جانتا تھا کہ وہ بڑے شوق میں ہے لیکن وہ کہہ نہیں پائے گا، اس لیے اللہ پاک نے خود ہی کہہ دیا کہ میرے محبوب ذرا پڑھ کر اس کو سنا دیجیے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابی یہ سن کے عجیب کیفیت ان کی ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا اللہ سمانی لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کر کہا تھا کہ ابی ابن کعب کو سنائیں. ابی کہا تھا اللہ پاک نے، ابن کعب کہا تھا اللہ پاک نے، یہ الفاظ اللہ پاک نے خود استعمال فرمائے تھے. حضور نے فرمایا نام اللہ سما، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا تھا. پھر ان پر عجیب ایک کیفیت طاری ہو گئی. انہوں نے کہا وقد ذکرت عند رب العالمین، رب العالمین اس بے سمد اور بے نیاز بادشاہ نے میرا تذکرہ کیا ہے، میرا نام لیا ہے، اس کی بارگاہ میں میرا تذکرہ ہوا ہے. کیا ایسا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں وہاں تیرا تذکرہ ہوا ہے. تو حدیث شریف میں آیا کہ وہ خوشی کی اس انتہا میں تھے کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں. کہاں میں عاجز بندہ، کہاں اللہ رب العالمین، اور کہاں اس کے محبوب کی مخصوص محفل جس میں انبیاء اور ملائکہ بار نہیں پا سکتے ہیں. اس مخصوص محفل میں اللہ پاک نے میرے جیسے گناہ گار کا نام لے لیا، میرے جیسے عاجز کا نام لے لیا. پھر وہ روتے رہے کافی دیر تک ان کی ہچکیاں بندی رہیں. بڑی دیر سے ان کو قرار آیا. یہ خوشی کے آنسو تھے. تو اس طرح کے تعلق دوستوں قرآن کے ساتھ لوگوں کے تھے کہ ان کے اس تعلق کی لاج رکھتے ہوئے اللہ پاک اپنے محبوب کو کہا کرتا تھا کہ ذرا اس کو سنانا، وہ بڑی آیت تجھ سے سننا چاہتا ہے، تیرے انداز کو اپنانا چاہتا ہے. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتی ہے دوستوں بات یہ صحیح پڑھنا قرآن شریف کا. ہم پڑھتے تو ہیں لیکن وہ گاؤں میں تو محلوں میں کوئی خواتین پڑھاتی ہیں، جیسا ان خواتین نے پڑھا دیا ویسے ہی لوگ پڑھ لیتے ہیں. اور کسی جگہ کوئی استاد ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے تجوید قرأت کا، وہ بھی بس جیسے ہوا بس پڑھا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، وہی غلط طریقے سے پک جاتے ہیں قرآن کریم.
اس لیے دوستو اس چیز کا اہتمام کرو، اس کو صحیح کرنے کا اہتمام کرو، اس کی ادائیگی جتنی صحیح ہوگی اتنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر پہنچتی جائے گی۔ تجوید کا کمال اصل بنیادی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لہجے اور ان کی ادائیگی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ جتنی زیادہ ہم آہنگ ہو جائے گی، وہ اس طرح سے تو ممکن نہیں ہے، غزن ترین والی بات تو نہیں ہے، لیکن جس حد تک ہو گئی، جس حد تک قرب ہو گیا، اتنا ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے قرآن کے الفاظ کی بھی کرو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو، جہاں قریب کوئی قاری صاحب ہوں ان سے اپنے الفاظ کی اصلاح کرے، اور جہاں کوئی صاحب علم آدمی ہے یا آپ خود علم والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ اور جو ہزاروں چیزوں پر بے شمار پیسے خرچ کر دیتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو چلے کچھ پیسے قرآن شریف سمجھنے پر بھی خرچ کر دیں، کوئی اچھی سی تفسیر لے آئیں اور اپنا رمضان جو ہے وہ اس کے ساتھ گزاریں، تفسیر کے ساتھ گزاریں، کوئی سیرت کی اچھی سی کتاب لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، کیونکہ قرآن لے کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان کی سیرت ملحوظ ہوگی تبھی قرآن صحیح سمجھ آئے گا۔ اس لیے قرآن کی اور سیرت کی کوئی کتاب لے کے اچھی سی رکھ لے، رمضان اس کے سائے میں گزارے، اس کے سنگ گزارے، اس کے ساتھ گزارے، تو یہ رمضان کی لطف اور لذتیں دوبالا ہو جائیں گی اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح طریقے پر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی مصطفیٰ رحمت بدامہ کے طفیل حضرت صدیق علی قدر سلمہ کے طفیل قاسم یزید ابو الحسن بو علی و شیخ یوسف شاہ حمداں کے طفیل عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ شیخ سماسی و میرے بز میں عرفاں کے طفیل شاہ بہاؤدین علاؤدین چرخی کے طفیل پھر شہ احرار رضی شاہ